پاس راستہ نہیں ہے نا, ان میں سب سے بڑے گمراہ کون ہیں؟ جو اللہ کو سرے سے مانتے نہیں. ان کے پاس تو کمبختوں کے پاس کخ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. چیل کو کھلا دو, کووں کو کھلا دو, میت کو. اتفاق ہی ہے تو اتفاق تو آپ کو پتہ ہے اتفاق ہوتا ہے. یہ باپ کے قائل بھی نہیں ہے. اگر کوئی زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی وہی ہے, تو زنا سے بچہ پیدا ہوا اس کا ابا ہے نہیں. اتنے کنفیوز ہیں کہ اب انہوں نے جو زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو گرل فرینڈ کا جو بوائے فرینڈ جس سے بچہ ہو اس کو باپ قرار دے دیا ہے. اس کو کیا قرار دے دیا ہے؟ باپ. سوال پیدا ہوتا ہے پھر لیگل اور انلیگل میں فرق کیا ہوا؟ میرٹ کی تکلف کی کیا ضرورت؟ اس کا بھی کوئی جواب بولو. یعنی ایک جھوٹ بولتا ہے تو 100 کہتے ہیں نا, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100. بالکل یورپ ابھی اس طرف چل پڑا ہے, غلط پہ غلط کرتا چلا جا رہا ہے, غلط پہ غلط. مذہب کو نکالا نا اپنی ڈکشنری سے, تو مذہب نکلا تو زنا الاؤ ہو گیا, کیونکہ مذہب روکتا ہے نا بدکاری سے. تو اب زنا الاؤ ہو گیا تو پھر ولد الزنا بچے بے تحاشا. پہلے انہوں نے بہت کوشش کی اس کو روکے, نہیں رکے. اب کیا کریں, زیادہ بہت سے ملکوں میں تو زیادہ ولد الزنا ہے اور حلال کم ہے. اب کیا کریں یار, ہمارے تو ملک کی آبادی زیادہ تر انلیگل بچوں کی ہے, تو انلیگل کو کیا کر دو لیگل. یہ بالکل وہی 50-50 والا کیس ہے کہ ڈاکومنٹ میں ایک خاتون کو غلطی سے بیوہ لکھ دیا, وہ اپنے میاں کو لے آئیں کہ میں تو شادی شدہ ہوں, میرڈ ہوں, یہ میرا میاں, اس کو لے کر آئی ہوں. یار میں نے بچپن میں جو پروگرام دیکھے ہیں نا, ان کا اب بڑا فائدہ ہو رہا ہے. صحیح ہے نا, اب بڑا فائدہ ہو رہا ہے, اب موقع پہ یاد آتے ہیں وہ. تو وہ نا 50-50 تھا. اچھا ان چیزوں کو بھی ہم گناہ سمجھ کے دیکھتے تھے, بچے تھے اور توبہ کرتے تھے, اللہ ڈرامہ دیکھ لیا معاف فرما دے. اب تو میں کہتا ہوں جو کچھ آ رہا ہے نا ٹی وی پہ, تو ہم کتنے نیک تھے بھائی. اب تو میں کہتا ہوں اس میں کیا گناہ والی بات تھی, بس یہی تھا کہ ٹی وی میں آ رہا ہے. اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا اس میں, نہ کوئی بے پردگی ہے, نہ کوئی اس میں کوئی فحش چیز ہے, نہ کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے, بس ایک مزاح ہے. تو اب کہتا ہوں کتنا فرق پڑ گیا ہے نا زمانے میں. اس وقت ہمارے والد صاحب یہ چیزیں بھی نہیں دیکھنے دیتے تھے نا, تو ہم نے پھر ان چیزوں سے بھی توبہ کر لی تھی. اللہ معاف فرما دے, ہم توبہ کرتے ہیں, 50-50 بھی نہیں دیکھیں گے. اب میں سوچتا ہوں یار کیا تقوی کا معیار اس زمانے میں کیا تھا. اب تو جو 50-50 دیکھ رہا ہے نا, اس سے دم کرواؤ جا کے. اتنا نیک ہے بھائی کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کس کا سہارا لے رہا ہے؟ معین اختر کے پروگرام دیکھتا ہے بس سیدھے سادے سے. تو یہ تو بہت نیک ہے, اتنا نیک آدمی ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا کر رہا ہے. اب تو لوگوں نے انٹرٹینمنٹ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پالا ہوا ہے بھائی, وہ ان چیزوں سے انٹرٹین نہیں ہوتے. اب تو ان کو بہت کچھ چاہیے, ڈرامے ورامے میں بڑے فحش قسم کے فلمیں, یہ جب تک نہ ہو ان کو تسلی نہیں ہوتی. تو وہ 50-50 میں وہ خاتون لے کر آئیں اپنے میاں کو, کہنے لگی شناختی کارڈ آفس میں کہ یہ آپ نے میرے میاں کو لکھ دیا ہے بیوہ, یہ تو میرا میاں تو زندہ ہے. تب اس میں دکھایا گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی بدحالی دکھاتے تھے, اس میں تھوڑا مبالغہ کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ غلطی ہو گئی ہے, تو کوئی بات نہیں, بندوق نکالی, میاں کو ٹھا کر کے گولی مار دی. اس نے کہا یہ کیا کیا, بیوہ ہو گئی نا, بس صحیح ہو گئی. بزبان حال یہ بتایا کہ یار اب ڈاکومنٹ میں جا کے اس کو کریکشن کرنا ہے, اس میں ٹائم لگے گا. پرانی فائلیں, وہ گورنمنٹ کے اداروں میں پہلے کمپیوٹرائز سسٹم بھی نہیں تھا, وہ فائلیں تلاش کرنے میں اتنا ٹائم لگتا تھا. ایک فائل نکالو تو 20 گرتی تھی نیچے آ کے, پھر کاغذ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. تو یار اب اتنی مصیبت, پھر اس میں اتنے گواہ چاہیے, یہ چھوڑو, یہ ویسے ہی مرنے والا ہے تھوڑے دنوں میں. بالکل یہی حال کہاں ہے, مغربی کلچر کا ہے کہ اب وہ اپنے سسٹم کو صحیح تو نہیں کر سکتے. انہوں نے مذہب کے خلاف اپنی قوم کو بغاوت پہ اتنا اکسایا کہ مذہب نہیں, بس عقل 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 عقل. مذہب کو نکالو 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 اپنی ڈکشنری سے, حکومت سے نکالو. اتنا نکال کے قوم کو یہاں تک لے آئے کہ اب ہر الٹی بات کو سیدھا کرنے کے بجائے اس الٹی کو سیدھا قرار دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کسی نے ذمے میں لگایا کہ اس جلیبی کو سیدھا کرو. آپ نے پہلے تو ڈکشنری میں سیدھے کی اور اسٹریٹ کی اور خط مستقیم کی ڈیفینیشن دیکھی. خط مستقیم کی آپ نے جو ڈیفینیشن دیکھی تو آپ نے کہا وہ سیدھے خط کو کہتے ہیں, سیدھی لکیر کو کہتے ہیں. تو آپ نے کہا یار باس نے میرے ذمے لگایا کہ جلیبی کو کیا کرنا ہے,
سیدھا. آپ گھنٹہ ہو گیا آپ سے جلیبی سیدھی, جلیبی کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے. تو آپ نے کیا کیا, بڑی چالاکی سے ڈکشنری میں وائٹو لگا کے خط مستقیم کی تعریف کیا کر دی, بدل دی. آپ نے کہا خط مستقیم اسے کہتے ہیں جو گول گول گھوما ہوا ہو, جو کیا ہو ایسے یوں 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 کر کے گھوما ہوا, اور کسی کے باپ سے بھی سیدھا نہ ہو. یہ بھی آپ نے حاشیے میں بڑھا دیا. یہ بالکل یہی مغرب میں ہو رہا ہے. جو غیر مسلم ہے نا وہ 100% یہی حرکت کر رہے ہیں, کسی کے باپ میں بھی اس کو سیدھا کرنے کا دم نہ ہو. اٹ از کالڈ خط مستقیم, رائٹ کیا کہتے ہیں, اسٹریٹ. خط جو ہے نا, خط کو انگلش میں ایک تو وہ لیٹر ہوتا ہے نا, لائن کہتے ہیں آپ اس کو, سیدھی لائن. تو یہی کام ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے معاشرے کو براڈ مائنڈڈ بنایا کہ بھئی خاتون کی مرضی ہے جیسا چاہیے. یورپ میں جو آج بے حیائی ہے وہ 100 سال پہلے نہیں تھی. میں تھائی لینڈ گیا نا, وہاں لوگوں نے بتایا, وہاں کے مقامی لوگوں میں, کہ جب تک گورا تھائی لینڈ میں نہیں آیا تھا, آج سے 100 سال پہلے ہمارے ہاں بہت زیادہ پردہ تھا. ابھی تک ان کے ہاں وہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں ان کی زبان میں نا, جو جھونپڑیاں بنی ہوئی زبان ہوتی ہے. تھائی اور چائنیز زبان ایسے جیسے جھونپڑی, کرسیاں الٹی ہوئی, میزیں 2-4 الٹی پڑی ہوئی ہیں. ہمیں تو ایسا لگتا تھا یار یہ کیوں چیزیں الٹی سیدھی پڑی ہوئی ہیں, تو وہ ان کی لینگویج ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی تک لکھا ہوتا ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری میں. عورت اچھی کہاں ہے, یہ تو گوروں نے آگے ان کا کلچر برباد کر دیا. تو آہستہ آہستہ غلط چیز. پہلے ان کے لبرل لوگوں نے کہا یار یہ عورت کے پورے کپڑے, اسکارف, دوپٹہ کیا ہے یار, اتنا کوئی سارے کوئی, تو یہ ماحول کو ایسا آزاد کر دو تاکہ یہ لوگوں میں یہ حس ہی ختم ہو جائے. تو جب یہاں تک آئے ہیں تو پھر آنکھ مٹک کے شروع. عورتوں میں پھر بے وفائی. جب پردہ ختم ہو گیا تو اپنے میاں کے علاوہ بہت سے لوگوں سے ان کی سلام دعا, اور پھر میاؤں کی دفتروں میں بہت سی عورتوں سے سلام دعا, ہوتے ہوتے فیملی سسٹم. پھر میاؤں کو جب گرل فرینڈ اتنی سستے ریٹ پہ ملنے لگی تو شادیوں کی ٹینشن آہستہ آہستہ, بولو بھائی, ختم. اور پھر فیملی پلاننگ نے آ کے اور بیڑا غرق کر دیا کہ بچے 2 ہی اچھے. انہوں نے کہا جب 2 ہی اچھے تو 50 سال میں بھی ہو سکتے ہیں. وہ ہمارے یہاں تو جلدی اس لیے بھی کرتے ہیں نا کہ یار ابھی سے اسپیڈ ہوگی تو 45-50 تک اتنے ہو جائیں گے ہمارے پاس. صحیح ہے نا. بعض لوگ اب ہمارے یہاں بھی زیادہ تر اسی ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں. جلد شادی کی ایک وجہ یہاں یہ بھی ہے کہ یار اولاد جوانی میں جوان ہو جائے, تو ظاہر ہے بڑھاپے میں تھوڑی بچے ہوں گے, ابھی پال لیں گے, جوانی میں ہی پال پوس کے بڑا کر دیں گے, ابھی آسان ہے بڑھاپے میں. تو یہ ساری چیزیں, لیکن سب کے اگینسٹ چلایا. تو نتیجہ کیا نکلا جو آپ کے سامنے. وہ یہ کلچر چاہتے نہیں تھے, قطعاً نہیں چاہتے تھے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آبادی اتنی گھٹ جائے کہ اب ہم بڑھانے پر آئیں تو بڑھے ہی نہیں. اب قوم بڑھنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ہم کیوں ٹینشن پالیں, جب بچے پہلے 2 اچھے تھے 100 سال پہلے, تو آج بھی 2 ہی اچھے ہیں. اب گورنمنٹ ان کی کہہ رہی ہے بڑھاؤ بڑھاؤ, کہہ رہے ہیں بھائی کیوں بڑھائیں, کیوں بڑھائیں. جب عورت کی صحت کم بچوں میں ہے تو گورنمنٹ کے کہنے پہ 8 کیوں پیدا کریں ہم. تو وہ نہیں مان رہے. وہاں کی گورنمنٹ اتنی بیزار آ چکی ہے نا, اتنی بیزار, یہ تو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. آپ ذرا ان ملکوں کے صدور صدروں سے, وزیر اعظموں سے جا کے پوچھیں تو پتہ چلے گا, وہاں کے ماہرین سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ کہ وہ قوم کو تو ترغیب دے رہے ہیں, خود اپنے 2 سے زیادہ پیدا کرنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے کہ ہم کیوں ٹینشن لیں. اور اسلام نے ہمیں کیا راستہ دیا, یہب, گفٹ ہے اولاد, یہ ٹینشن نہیں ہے, یہ کیا ہے, گفٹ ہے. بچہ گھر میں ہوتا ہے ایک تحفہ ہے, گھر میں رونق ہے. خیر, تو اب کیا مسئلہ ہوا کہ ان کے ہاں پہلے بے پردگی آئی, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آیا, ہوتے ہوتے ولد الزنا, بچے پیدا ہونا شروع. تو ان کے آپ پرانے اخبار دیکھیں نا, 60-70 سال پرانے. میں نے اپنی کتاب میں ان کے اخباروں کے, لندن کے اخباروں کے حوالے دیے ہیں, جو میری کتاب ہے اس میں حوالے دیے ہیں. وہ پریشان ہیں کہ انلیگل بچے بہت پیدا ہو رہے ہیں, ان کو روکو. لیکن قانون سازی کے باوجود بھی وہ بچے رکے نہیں. تو پھر مجبور ہو کے انہوں نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو کیا کر دیا, لیگل. وہی ہے کہ جلیبی اب سیدھی نہیں ہو رہی تو سیدھی کی تعریف کیا کر دی, سیدھی اسے کہتے ہیں جو یوں 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 ہو, اور کسی کا باپ بھی اس کو سیدھا نہ کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیریکٹر, اچھا کردار, اچھا معاشرہ, اسے نہیں کہتے کہ آپ کے یہاں انلیگل بچے بہت ہیں. یہ انلیگل ہے ہی نہیں, یہ تو قانون کی صفحہ نمبر
قانون کی فلاں کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ لکھا ہوئے کہ سارے لیگل ہیں. اللیگل کیا ہوتا ہے؟ بس مرد اور عورت کا ملاپ ہوا تو بچہ لیگل ہے. اللیگل وہ ہوگا جو بلوٹوتھ سے پیدا ہوا ہو, وائی فائی سے پیدا ہوا ہو, ٹھیک ہے نا, یا کلوننگ کر کے پیدا ہو گیا. یہ تو بچے باقاعدہ پروسیس وہی ہے جو نیچرل پروسیس ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا وہ گدھے گھوڑوں کا بھی تو نیچرل ہوتا ہے. تم انسان ہو, تم گدھے گھوڑے تھوڑی ہو. صرف نیچرل ہونا کافی تھوڑی ہے, مہذب ہونا بھی ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ تہذیب انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. خیر نتیجہ کیا نکلا؟ پھر مذہب جب گیا تو بوڑھے ماں باپ کو لفٹ کرانا لوگوں نے, بولو نا, چھوڑ دیا. جب لفٹ کرانا چھوڑ دیا تو یہ بھی لیگل ہے بھائی. گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ لوگ فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں, بوڑھے باپوں کو, سائنٹسٹ ہوگا, چیزیں ایک سے ایک ایجاد کر رہا ہے, لیکن بوڑھے باپ کو کہاں ڈالا ہوا ہے؟ فٹ پاتھ پہ. پڑھے لکھے بہت ہیں, سب کچھ ہے, رشتے کیا ہو گئے, انسانیت کیا ہو گئی, ختم. کیونکہ اب ہر آدمی کیا استعمال کر رہا ہے؟ اپنی کھوپڑی, عقل. وہ کہہ رہے ہیں میرے پیرنٹس نے تو جوانی کی زندگی گزار دی, عیاشی کر لی, اب مجھے تو عیاشی کرنے دے نا. تو وہ اب عیاشی کرے گا. تو انہوں نے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس, تو اولڈ ہاؤس کیا ہو گئے؟ لیگل. آپ نے بھی داخل کیا ابا کو, فلاں نے بھی داخل کیا, تو اب یہ کلچر کا حصہ بن گئی یہ چیز. پھر زنا ہوتے 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 لڑکوں سے بدفعلی نہیں تھی اس قوم میں, یہ چیز اللیگل تھی, بری تھی. لیکن جب یہ کام بہت زیادہ ہونے لگا کہ لڑکوں سے بدفعلی بھی شروع ہو گئی, تو ان کے ماہرین کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے تھا کہ یار اب ہم کیا ہو رہے ہیں بے لگام. ہم نے جو 100 سال پہلے فیصلہ کیا تھا نا کہ مذہب سے ڈکشنری سے نکالو, یہ فیصلہ ہمارا غلط تھا. ترقی تو ہو گئی مگر تہذیب کہاں چلی گئی؟ ابھی تو پچھلے ہفتے سکھایا تھا آپ لوگوں کو, انسان انسان نہیں رہا, یہ تو جانوروں سے بدتر زندگی ہو گئی ہے اس کی. تو ان کو چاہیے تھا کہ یار مذہب کو لے کر آؤ. ہاں مذہب کے جو سائیڈ افیکٹ ہو رہے تھے وہ مذہب کی غلط تشریح کی وجہ سے ہو رہے تھے, تو صحیح مذہب کو لے کر آؤ. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اب مذہب کی طرف تو آ نہیں سکتے تھے نا, تو وہ کیا نتیجہ نکلا ہے کہ ہوتے 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 لڑکوں سے بدفعلی بھی کیا بن گئی؟ لیگل. سب لیگل ہو گیا. اور پھر اتنا بڑا ایسا لیگل ہوا ہے کہ آپ اگر میرڈ ہیں تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا. آپ اگر غیر فطری طریقے سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں مردوں کے ذریعے اور ثابت کر دیں گے تو ٹھک کر کے آپ کو ویزا, بولو بھائی, مل جائے. مجھے یہ بات ایسے پتہ چلی, میرے پاس فون آتے ہیں کہ حضرت یورپ کے ویزے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو یہ شو کر دو, تو کیا؟ میں نے کہتا ہوں خدا کو مانو یار, اللہ کے بندے, یہ تو اگر گناہ کرتے بھی ہو تو رو, اس پہ چھپاؤ اس جرم کو, کوئی اور بیس پہ ویزا لے لو, اور نہیں ملتا تو چھوڑو یار, غیرت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے کیا؟ کیا کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو غلط 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 ہو کہ اب ان کے ہاں مردوں کی ایسی کی تیسی ہونے لگی ہے. پتہ ہے آپ کو, مردے جل رہے ہیں, کوئی راکھ بنا کے رکھ رہا ہے, 6 مہینے لاشیں پڑی رہتی ہیں پوسٹ مارٹم کے نام پہ یا سائنسی تحقیق کے نام پہ. تو سب کچھ, اور ایک وقت آئے گا. ایک بڑے ہمارے ایک دوست ہیں, بہت زیادہ انہوں نے گوروں میں ٹائم گزارا ہے, کہہ رہے ہیں آپ انتظار کریں, عن قریب جو محرم رشتے ہیں نا ان سے میرٹ کا قانون بھی پاس ہونے والا ہے. وہ رشتے جو محرم ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے, انہوں نے کہا یہ جا اسی طرف رہے ہیں آہستہ آہستہ. ایک مجھے تو یہ لفظ زبان سے نکالتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے, لیکن جو قریب ترین آپ کے محرم رشتے ہیں جن کی طرف آپ اس نیت سے دیکھنا گوارا نہیں کرتے, انہوں نے کہا آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ان ملکوں میں یہ لا بھی پاس ہو جائے گا کہ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی رشتہ ہو وہ ایک دوسرے سے اپنی سیکشول ڈیزائرز پوری کر سکتے ہیں. یہ بھی لیگل ہو جائے گا. جیسے آج ہم سے یہ سنا نہیں جا رہا نا, آج گوروں سے بھی یہ لفظ نہیں سنا جاتا, لیکن ٹریک جس پہ وہ چل رہے ہیں وہ اس کا انجام, بولو نا بھائی, یہی ہے. تو بھائی شکر ادا کرو تمہارے پاس اسلام ہے. تو میں کہہ رہا تھا سب سے بڑی گمراہی میں کون ہوتا ہے؟ ایتھیسٹ, جو اللہ کو نہیں مانتا. اس کے پاس تو سرے سے ککھ بھی نہیں ہے, وہ تو گمراہیوں کے. ہندو پھر بھی کوئی مرے گا تو کہے گا بھگوان تیری مغفرت کر دے, اس کے پاس 2-4 ڈائلاگ ہیں بولنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. روح وہ کیا ہے نا, ریسٹ ان پیس, امن میں اس کی روح آرام کرے, کچھ نہ کچھ بول دے گا وہ. عیسائی کچھ
بول دے گا. عیسائی بھی غسل بھی دیتے ہیں, کفن بھی دیتے ہیں, دفن بھی تمیز سے کرتے ہیں, کیونکہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, مذہب کو فالو کرتے ہیں. یہودی تو اور زیادہ مذہب کو فالو کرتے ہیں, وہ تو جانور ذبح کر کے کھاتے ہیں, مردار نہیں کھاتے. وہ یہ جو ان کے مذہب میں جو مذہبی لوگ ہیں نکاح کرتے ہیں, زنا کو الاؤ نہیں کرتے, کر لے تو الگ بات ہے, لیکن نظریاتی طور پر زنا کے قائل نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مردوں سے بدفعلی کا جو قانون پاس کیا ہوا, اس پہ یہودیوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ لیگل نہیں ہے. پادریوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کی تعلیمات کے خلاف ہیں. تو اب جیسے جیسے آپ مذہب کی طرف آتے جائیں گے, آپ میں گمراہی بولو کم ہوتی چلی جائے گی, ختم نہیں ہوگی, کم ہوگی. لیکن جب آپ اسلام میں آتے ہیں نا تو آپ گمراہی سے بالکل آزاد. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا, ہر چیز میں بیلنس. اسلام کو اگر آپ حقیقت میں جا کے پڑھو گے, دیکھو گے, تو خدا کی قسم ایسا اعتدال ہے اسلام میں, ہر چیز میں اعتدال, ہر چیز میں.